السلام علیکم۔ آج ہم ایک کافی دلچسپ سوال پر غور کر رہے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو بہت سے سرمایہ کاروں کے ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر جب وہ ڈیویڈنڈ دینے والے سٹاکس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ سوال یہ ہے کہ بھئی آپ اپنی سرمایہ کاری پر جو منافع کما رہے ہیں یعنی ییلڈ، اس کا حساب کس چیز پر لگائیں؟ کیا وہ قیمت جو آپ نے شیئر خریدتے وقت دی تھی یا وہ قیمت جو آج مارکیٹ میں چل رہی ہے؟ یہ تھوڑی الجھن پیدا کرتی ہے بات۔ بہت عام الجھن ہے، صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، تو اس مسئلے کو ذرا گہرائی میں سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ دلچسپ مواد ہیں۔ کچھ سرمایہ کار ہیں، عمر، شیخ صاحب، کامران، ان کی آپس کی بات چیت کی کچھ ریکارڈنگز ہیں جہاں انہوں نے اپنے تجربات شیئر کیے ہیں۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی ہم نے کچھ مالیاتی اداروں کے مضامین بھی دیکھے ہیں، جیسے آسٹن مورس ایسوسی ایٹس اور میرل لنچ، ان سے بھی کچھ نکات لیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ سمجھیں کہ ڈیویڈنڈ ییلڈ کا یہ جو گورکھ دھندا نا، ماضی بمقابلہ حال، اس کو کیسے دیکھیں، جی، اور ساتھ ہی ڈیویڈنڈ سے کمانے کی جو حکمت عملیاں ہیں ان پر بھی تھوڑی تفصیل سے بات ہو جائے۔ بالکل، یہ اہم ہے۔ چلیں تو پھر بنیادی مسئلے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ عمر صاحب کے سوال سے کافی واضح ہوتا ہے۔ فرض کریں کسی نے ایک شیئر لیا 100 روپے کا، ٹھیک ہے۔ اس وقت کمپنی دے رہی تھی 20 روپے سالانہ ڈیویڈنڈ، تو مطلب 20% ییلڈ ہو گئی سیدھی اس 100 روپے پر۔ بالکل، آپ کی خرید کی قیمت پر 20%۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد وہ شیئر چلا گیا 200 روپے پر۔ قیمت بڑھ گئی۔ ہاں جی، ڈیویڈنڈ ابھی بھی 20 روپے ہی ہے، تو اب مارکیٹ کے حساب سے تو ییلڈ صرف 10% رہ گئی ہے نا، 200 روپے پر۔ جی، آدھی ہو گئی۔ تو اب بندہ کیا سوچے کہ وہ 20% کما رہا ہے یا 10%؟ یہ ہے اصل الجھن شاید۔ بالکل، یہی اصل کرکس ہے۔ اور دیکھیں، اس کے نا دو بالکل مختلف جواب ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، شیخ صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ فائنانس کا جو شعبہ ہے نا، وہ اس مسئلے کو ایک خاص نظر سے دیکھتا ہے۔ فائنانس یہ کہتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا، یعنی آپ نے شیئر کتنے میں خریدا تھا؟ 100 روپے میں۔ ہاں، وہ 100 روپے وہ اب غیر متعلقہ ہے، irrelevant ہے۔ جب آپ آج کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی فائنانس کہتا ہے کہ 100 روپے کی خرید قیمت کو بھول جاؤ آج کے لیے۔ بالکل، آج کے فیصلے کے لیے بھول جائیں۔ جب آپ آج یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ شیئر رکھنا ہے یا بیچ دینا ہے، تو فائنانس صرف 2 چیزیں دیکھتا ہے۔ ایک، آج اس شیئر کی قیمت کیا ہے، یعنی 200 روپے، اور اس 200 روپے پر آج کتنی ییلڈ مل رہی ہے، یعنی 10%۔ ٹھیک۔ اور دوسری جو شاید سب سے اہم چیز ہے وہ ہے مستقبل، یعنی مستقبل میں اس کمپنی سے کیا توقعات ہیں، کیا یہ بڑھے گی، ڈیویڈنڈ کم تو نہیں ہو جائے گا۔ وہ جو 100 روپے کی قیمت تھی وہ صرف یہ بتاتی ہے کہ آپ کا ماضی کا فیصلہ کتنا اچھا تھا، بس وہ آج کی حکمت عملی نہیں طے کرتی، وہ سنک کاسٹ ہے۔ اچھا، تو یہ مثال ایسی ہوئی کہ جیسے میرے پاس ایک پرانی گاڑی ہے، میں نے بہت سستی لی تھی، چل بھی ٹھیک رہی ہے، جی، لیکن آج اگر مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ رکھوں یا بیچ کر نہیں لوں، جی، تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آج اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، آج چلانے کا خرچہ کیا ہے، اور کل کو یہ کیا تنگ کرے گی۔ بالکل صحیح، بہترین مثال ہے۔ فائنانس بالکل یہی کہتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے لی کتنے کی تھی۔ ہاں، وہ قیمت اب فیصلہ نہیں کرے گی۔ اور دیکھیں، فرض کریں مستقبل میں کمپنی کہتی ہے جی ہم ڈیویڈنڈ 20 سے کم کر کے 10 روپے کر رہے ہیں۔ اب جس نے 100 میں خریدا تھا اس کی ییلڈ 20% سے گر کر 10% ہو جائے گی۔ جس نے 200 میں خریدا تھا یا آج 200 پر دیکھ رہا ہے اس کی ییلڈ 10% سے گر کر 5% ہو جائے گی۔ نقصان تو دونوں کو ہی فیل ہوگا، لیکن فیصلہ کرتے وقت دونوں آج کی قیمت یعنی 200 روپے اور مستقبل کے ان امکانات کو ہی دیکھیں گے۔ مارکیٹ بھی تو مستقبل کو دیکھ کر ہی قیمت لگاتی ہے نا۔ لیکن شیخ صاحب نے ایک اور زاویے کا بھی ذکر کیا تھا اپنی بات میں، اکاؤنٹنگ والا، وہ کیا ہے؟ جی ہاں، وہ ہے دوسرا رخ، اور اکاؤنٹنگ کا نظریہ فائنانس سے بالکل مختلف ہے۔ اکاؤنٹنگ کے لیے آپ کی اصل خرید قیمت وہ 100 روپے، وہ بہت اہم ہے۔ اچھا، کیوں بھائی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ٹیکس، کیپٹل گینز ٹیکس۔ جب آپ شیئر بیچیں گے تو آپ کا منافع کیسے نکلے گا؟ آپ کی خرید قیمت اور بیچنے کی قیمت کے فرق پر ہے نا۔ ہاں بالکل۔ تو اگر آپ 100 والا شیئر 200 میں بیچتے ہیں تو آپ کو 100 روپے کے منافع پر ٹیکس دینا ہوگا، لیکن اگر کوئی 200 میں خرید کر 210 میں بیچتا ہے تو اسے صرف 10 روپے پر ٹیکس دینا ہوگا۔ تو ٹیکس کے حساب کتاب کے لیے وہ اصل 100 روپے جاننا لازمی ہے۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے، ٹیکس والا۔ جی، اور دوسری بات اپنی ذاتی کارکردگی جانچنے کے لیے بھی
परफॉर्मेंस ट्रैकिंग जिसे कहते हैं। اچھا، یعنی میں نے کتنا کمایا؟ بالکل، تبھی تو آپ کو پتا چلے گا نا کہ آپ نے 100 روپے کی سرمایہ کاری پر وقت کے ساتھ کتنا منافع کمایا، آپ کے کون سے فیصلے اچھے رہے، کون سے نہیں۔ یہ آپ کو اپنی سرمایہ کاری کا انداز سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور شاید ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے، لوگ بھولتے نہیں اپنی خرید قیمت۔ شیخ صاحب نے کوئی زہری صاحب کی مثال دی تھی کہ نقصان والے شیئرز لوگ پکڑے رہتے ہیں۔ ہاں، بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے۔ یہ تیسرا پہلو ہے سرمایہ کار کی نفسیات، انویسٹر سائیکالوجی۔ لوگ اکثر اپنی خرید قیمت سے نا جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں۔ نقصان میں شیئر بیچنا انہیں ایسا لگتا ہے جیسے اپنی غلطی مان لی، تو وہ بس امید پر بیٹھے رہتے ہیں کہ قیمت واپس آ جائے گی، چاہے کمپنی کے حالات مزید بگڑی کیوں نہ رہے ہوں۔ تو یہاں وہ اصل قیمت، وہ 100 روپے ایک نفسیاتی بوجھ بن جاتا ہے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آج فیصلہ کرنا ہے کہ شیئر رکھنا ہے یا بیچنا ہے تو موجودہ قیمت اور مستقبل دیکھو، یہ فائنانس ہے۔ جی، لیکن اگر ٹیکس دینا ہے یا یہ دیکھنا ہے کہ ماضی میں کیا کمایا تو پھر وہ اصل خرید قیمت یاد رکھنی ہے۔ یہ اکاؤنٹنگ یا نفسیات ہے۔ بالکل درست، آپ نے صحیح خلاصہ کیا۔ دونوں زاویے اپنی جگہ اہم ہے، بس ان کا استعمال، ان کا کانٹیکسٹ مختلف ہے۔ بہت خوب، یہ تو ہو گئی نظریاتی بات۔ لیکن اب آتے ہیں عملی پہلو پر۔ اگر کوئی ڈیویڈنڈ سے کمانا چاہتا ہے تو وہ اچھے ڈیویڈنڈ والے سٹاکس ڈھونڈنے کیسے؟ ہمارے ایک ذریعے ہیں کامران صاحب، انہوں نے اس پر کافی تفصیل سے اپنا طریقہ بتایا ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیں گی؟ جی، کامران صاحب نے واقعی ایک بہت منظم سٹیپ بائی سٹیپ حکمت عملی بتائی ہے جو ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ سٹاکس چننے میں کافی مددگار ہو سکتی ہے۔ ان کا پہلا قدم ہے ماضی کی کارکردگی کا گہرائی سے جائزہ لینا، ہسٹوریکل پرفارمنس۔ ماضی کا جائزہ؟ ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ پچھلے کم از کم 10 سال، ہو سکے تو 20 سال کا ڈیٹا دیکھیں کہ کمپنی نے ہر سال کتنا ڈیویڈنڈ فی شیئر DPS دیا ہے۔ یہ معلومات آپ کو مختلف مالیاتی ویب سائٹ سے یا ڈیٹا سروسز جیسے KSB انالیٹکس وغیرہ سے مل سکتی ہیں۔ 10-20 سال کا ڈیٹا لمبا کام ہے۔ تھوڑا محنت طلب ہے لیکن ضروری ہے۔ اس ڈیٹا میں پھر 2 چیزیں خاص طور پر دیکھنی ہیں، ایک ہے مستقل مزاجی کنسسٹنسی اور دوسری باقاعدگی ریگولیرٹی۔ کیا کمپنی نے تقریباً ہر سال ڈیویڈنڈ دیا ہے؟ اگر کبھی نہیں دیا تو کیا وہ کوئی بحران کا سال تھا، جیسے 2008 کا بحران یا 2020 میں کورونا آیا تھا؟ ہاں، وہ تو سمجھ آتا ہے۔ ایسے سالوں میں چھوٹ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر کمپنی ویسے ہی بار بار چھوڑ دیتی ہے تو وہ اچھی علامت نہیں۔ پھر دوسری چیز دیکھنی ہے اضافہ، گروتھ۔ کیا وقت کے ساتھ DPS بڑھا ہے؟ مثال کے طور پر کیا ڈیویڈنڈ 2 روپے سے بڑھ کر 4 روپے 6 روپے ہوا؟ مستقل اضافہ بہت اہم ہے۔ یعنی کمپنی ترقی بھی کر رہی ہے؟ بالکل، اگر DPS وہیں رکا ہوا ہے یا گر رہا ہے تو ایسی کمپنیوں سے بچنا بہتر ہے۔ اس تجزیے کی بنیاد پر آپ ان کمپنیوں کی ایک لسٹ بنا لیں جو ماضی میں اچھی رہی ہیں۔ انہوں نے کچھ مثالیں بھی دیں جیسے UBL، میزان بینک، POL وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم ہو گیا ماضی کی بنیاد پر اچھی قابل اعتماد کمپنیوں کو چھانٹنا۔ اس کے بعد؟ جی، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 10-20 سالوں کی اوسط سالانہ ییلڈ نکالیں۔ اب یہ تھوڑا اور محنت والا کام ہے، آپ کو ہر سال کی اوسط شیئر قیمت پتہ کرنی ہوگی۔ کچھ ٹولز ہیں جیسے SCS ٹریڈ کی سائٹ، وہاں سے آپ کو ہر سال کی ہائی لو ایوریج قیمت مل سکتی ہے۔ پھر آپ ہر سال کے DPS کو، اور وہ مشورہ دیتے ہیں کہ ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس نکال کر دیکھیں تاکہ زیادہ حقیقت پسندانہ ہو، اس سال کی اوسط قیمت سے تقسیم کریں تو یہ اس سال کی اوسط ییلڈ آ گئی۔ ہر سال کی الگ الگ؟ جی، پھر ان تمام سالوں کی ییلڈز کا اوسط نکال لیں، یہ آپ کی اس کمپنی کی تاریخی اوسط ییلڈ بن جائے گی۔ اب کامران صاحب کا مشورہ ہے کہ آپ اپنا ایک ذاتی ہدف مقرر کریں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں صرف ان کمپنیوں میں دلچسپی لوں گا جن کی تاریخی اوسط ییلڈ کم از کم 10% رہی ہو۔ زبردست، ایک واضح ہدف مل گیا، ماضی کا تجزیہ ہو گیا، معیار بن گیا۔ اب کیا حال کو دیکھنا ہے؟ جی بالکل، تیسرا قدم ہے موجودہ صورتحال کا جائزہ لینا، کرنٹ اسیسمنٹ۔ یعنی آج کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، سب سے پہلے دیکھیں موجودہ مارکیٹ قیمت، کیا یہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، مثلاً 52 ہفتے کی بلند ترین سطح کے قریب تو نہیں، یا مناسب لگ رہی ہے؟ یہاں وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا تکنیکی تجزیہ
टेक्निकल एनालिसिस इस्तेमाल करें। तकनीकी तज्जिया यानी वो चार्ट्स वगैरह? जी, चार्ट्स, कीमत के पैटर्न्स, हुजम, वॉल्यूम, इन चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना कि क्या ये खरीदने का सही वक्त है या कीमत अभी मज़ीद गिर सकती है या बहुत बढ़ चुकी है। ये बुनियादी तज्जिए फंडामेंटल एनालिसिस से अलग है, जो कंपनी के कारोबार पर फोकस करता है। ठीक है, कीमत देख ली, तकनीकी तज्जिया कर लिया, फिर वो कहते हैं कि पिछले 12 माह की यील्ड, ट्रेलिंग 12 मंथ्स TTM यील्ड निकालें, यानी पिछली 4 सहमाहियों में जितना कुल DPS मिला है उसे आज की मौजूदा कीमत से तकसीम करें। ये आपको बताएगा कि आज की कीमत पर पिछले साल की कमाई के हिसाब से क्या यील्ड बन रही है। अच्छा, ये TTM यील्ड हुई। जी, अब आता है फैसले का वक्त। कामरान साहब कहते हैं कि मैं तभी खरीदूंगा जब ये TTM यील्ड मेरे मुकर्रर करदा तारीखी मयार मसलन 10% पर पूरी उतरे और तकनीकी तज्जिए के मुताबिक कीमत भी मुनासिब लगे। अगर यील्ड तो अच्छी है लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा लग रही है तो बेहतर है कि कीमत में कुछ कमी यानी करेक्शन का इंतज़ार कर लिया जाए, जल्दबाजी नहीं करनी। वाह, ये तो वाकई एक बहुत मोहतात और मुकम्मल तरीका है। क्या इसमें कोई और बात भी अहम बताई उन्होंने? हाँ, एक और बहुत अहम नुक्ता जिस पर कामरान साहब ने जोर दिया वो है डिविडेंड की अदायगी की फ्रीक्वेंसी, यानी कंपनी साल में कितनी बार डिविडेंड देती है। ओह, ये भी अहम है। उनके ख्याल में बहुत अहम है। वो उन कंपनियों को तरजीह देने का कहते हैं जो साल में ज्यादा बार डिविडेंड देती हैं। मिसाली तौर पर तो हर छमाही, क्वार्टरली या कम से कम साल में 2 बार तो जरूर दें, जैसे POL देता है। उन्होंने UBL, ABL, मिजान, OGDC, PPL की मिसालें दी जो छमाही देती हैं। अच्छा, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? साल के आखिर में मिल तो इतना ही जाना है। पैसे को दोबारा जल्दी सरमायाकारी करने यानी कंपाउंडिंग के मौके भी मिलते हैं। और एक बड़ा फायदा ये है कि खतरा कम हो जाता है। अगर कोई कंपनी साल में सिर्फ एक ही बार डिविडेंड देती है और खुदा न खास्ता किसी वजह से वो इस साल ना दे सकी तो आपको पूरे साल कुछ नहीं मिला। बात तो ठीक है। जी, बार बार मिलने से सरमायाकारी ज्यादा जानदार लगती है, मुर्दा नहीं लगती। सही, ये वाकई एक मुकम्मल निजाम लग रहा है। लेकिन एक सवाल फिर जहन में आता है, क्या सिर्फ डिविडेंड यील्ड ही सब कुछ है, खास तौर पर जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही हो, बुल रन जिसे कहते हैं? कामरान साहब ने इस पर भी कुछ कहा था शायद। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही अहम नुक्ता है जो कामरान साहब ने उठाया, खास तौर पर तेजी के दौर के हवाले से। उन्होंने जोर दिया सरमायाकारी पर कुल मुनाफा यानी टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI के तस्वुर पर। कुल मुनाफा, टोटल ROI? इनका कहना था कि सिर्फ डिविडेंड यील्ड को ना देखें, खास तौर पर जब मार्केट तेज हो। ये भी देखें कि शेयर की कीमत में इजाफे यानी कैपिटल गेन का कितना इम्कान है। कुल ROI इन दोनों को मिलाकर बनता है। अच्छा, यानी कुल ROI इज इक्वल टू डिविडेंड यील्ड प्लस मुतवक्का कैपिटल गेन। तो यील्ड कम भी हो तो चलेगा अगर कैपिटल गेन का इम्कान ज्यादा है। मिसाल के तौर पर एक स्टॉक है, उसकी डिविडेंड यील्ड 14% है। हो सकता है ये आपके 20% वाले मेयार से कम हो, लेकिन अगर तज्जियाकार ब्रोकरेज हाउसेस ये कह रहे हैं कि इसकी कीमत में अगले साल 10% इजाफा हो सकता है, उनकी जो टारगेट प्राइस होती है उसकी बुनियाद पर। हाँ, वो देते हैं टारगेट प्राइस। जी, तो आपका मुतवक्का कुल ROI कितना हो गया? 14% जमा 10% यानी 24%, जो कि बहुत पुरकशिश है। वाह, ये तो जबरदस्त बात है। इन्होंने FFC की मिसाल दी थी कि एक वक्त में उसकी यील्ड शायद सिर्फ 7% के करीब थी, लेकिन उसकी हदफ कीमत इतनी ज्यादा थी कि उसमें 20 से 25% कैपिटल गेन का पोटेंशियल नजर आ रहा था। तो कुल ROI 27% से 32% बन रहा था। तो सिर्फ 7% यील्ड देखकर उसे रद्द नहीं करना था। समझ गया। तो मतलब ये कि जब मार्केट में तेजी आती है, जैसे 2023-24 में आई थी, तो लोग सिर्फ डिविडेंड के पीछे नहीं भागते, बल्कि कीमत बढ़ने से जो मुनाफा मिलना है उसको भी उतना ही अहम समझते हैं। बिल्कुल, इस दौरान तवज्जो सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड ब्रैकेट से हटकर उन स्टॉक्स पर भी चली गई जहां कुल ROI ज्यादा बनने की तवक्को थी। इस सारी गुफ्तगू से एक बात तो बहुत वाज़ेह हो रही है कि चाहे आप माजी का कितना ही गहरा तज्जिया कर लें, कितना ही डेटा देख लें, फैसला आखिरकार मुस्तकबिल के इम्कानात पर ही होता है। हाँ,
آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ شیخ صاحب اور کامران صاحب دونوں نے الگ الگ طریقوں سے اسی بات پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ دیکھیں، ماضی کا ڈیٹا، وہ مستقل مزاجی، وہ اضافہ، وہ آپ کو اچھی کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کرنے اور ان پر اعتماد بنانے میں مدد دیتا ہے۔ کامران صاحب نے کیا خوب مثال دی تھی کہ جیسے آپ کسی سے دوستی کرنے سے پہلے اس کا پس منظر معلوم کرتے ہیں۔ ہاں، کہ بندہ کیسا ہے۔ جی، قابل اعتبار ہے یا نہیں، لیکن دوستی کرنی ہے یا نہیں، یہ فیصلہ تو اس بات پر ہوگا نا کہ مستقبل میں نبھے گی یا نہیں۔ بالکل۔ فائنانس کا بھی بنیادی اصول یہی ہے۔ سرمایہ کاری مستقبل پر ایک شرط ہے، ایک بیٹ ہے۔ آپ آج پیسہ لگا رہے ہیں اس امید پر کہ مستقبل میں کمپنی اچھا کرے گی۔ آپ کو دیکھنا ہوگا، کیا کمپنی اپنا کاروبار پھیلا رہی ہے؟ کیا اس کی مصنوعات کی مانگ بڑھ رہی ہے یا پھر اس کے حالات خراب ہو رہے ہیں؟ جیسے وہ مثالیں آئیں SPVL کی خود مختار گارنٹی کے مسئلے کی وجہ سے یا PICT کی معاہدہ ختم ہونے کی وجہ سے۔ ہاں، ان کا ماضی شاید اچھا تھا۔ بالکل، لیکن مستقبل کے منظر نامے نے سب بدل دیا۔ اسی طرح ایٹلس بیٹری، نشاد پاور، ان سب میں مستقبل کی توقعات بہت اہم ہو گئیں۔ آج کا فیصلہ مستقبل پر ایک داؤ ہے۔ تو پھر کامران صاحب کے مطابق سرمایہ کاری کا پورا عمل کیا بنا؟ ایک خلاصہ سا۔ ان کے مطابق عمل یہ ہے، ماضی کا تجزیہ کر کے اعتماد بحال کریں، حال کی قیمت اور ییلڈ کو اپنے معیار پر پرکھیں، ٹیکنیکل اور بنیادی تجزیے سے مستقبل کے امکانات کا اندازہ لگائیں۔ اس میں کمپنی کی رپورٹس پڑھنا، خبروں پر نظر رکھنا، صنعت کے رجحانات دیکھنا سب شامل ہے، اور پھر ان سب کی بنیاد پر فیصلہ کریں کہ خریدنا ہے، بیچنا ہے یا ابھی انتظار کرنا ہے۔ بہترین، زبردست۔ تو آئیے اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں چند اہم باتیں جو بالکل واضح ہو کر سامنے آئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ییلڈ کا حساب کیسے لگانا ہے۔ آج اگر سرمایہ کاری کا فیصلہ کرنا ہے تو موجودہ قیمت پر ملنے والی ییلڈ اور مستقبل کے امکانات دیکھیں۔ یہ فائنانس کا سبق ہے۔ جی، لیکن اگر اپنی پرانی سرمایہ کاری کی کارکردگی جانچنی ہے یا ٹیکس کا حساب لگانا ہے تو جو اصل خرید قیمت تھی اسے یاد رکھنا ہوگا۔ یہ اکاؤنٹنگ اور پرفارمنس ٹریکنگ کا تقاضا ہے۔ بالکل۔ دوسری بات، ڈیویڈنڈ سٹاکس کے انتخاب کی حکمت عملی۔ یہ ایک کافی منظم عمل ہے۔ ماضی کی مستقل مزاجی اور نمو دیکھو، پھر موجودہ ییلڈ اور قیمت کو اپنے معیار پر پرکھو، یہ دیکھو کہ ڈیویڈنڈ کتنی بار ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کمپنی کے مستقبل کے امکانات کا بغور جائزہ لو۔ سب سے اہم۔ اور تیسری بات، صرف ڈیویڈنڈ ییلڈ پر ہی نہیں اٹکنا، خاص طور پر جب مارکیٹ تیز ہو۔ کل منافع یعنی ٹوٹل ROI کو دیکھنا ہے، جس میں ڈیویڈنڈ کے ساتھ ساتھ قیمت میں متوقع اضافہ یعنی کیپٹل گین بھی شامل ہو۔ بالکل۔ اور جو دوسرے ذرائع ہم نے دیکھے جیسے آسٹن مورس ایسوسی ایٹس اور میرل لنچ کے مضامین، وہ بھی کم و بیش انہی باتوں کی تائید کرتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ سٹاکس آپ کے پورٹ فولیو کو استحکام دے سکتے ہیں، آمدنی کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں، خاص طور پر ریٹائرمنٹ کے قریب یا جب مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال ہو۔ یہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے اثر کو بھی کم کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ وارننگ بھی دیتے ہیں کہ بھائی صرف سب سے زیادہ ییلڈ کے پیچھے نہ بھاگے، کمپنی کی کوالٹی، اس کی مالی صحت اور یہ دیکھنا کہ کیا وہ مستقبل میں بھی یہ ڈیویڈنڈ دے پائے گی، سسٹینیبلٹی، یہ بہت ضروری ہے۔ میرل لنچ کا ایک نقطہ دلچسپ تھا کہ جو کمپنیاں مستقلاً اپنا ڈیویڈنڈ بڑھاتی ہیں نا، وہ اکثر زیادہ مضبوط اور معیاری کمپنیاں ہوتی ہیں۔ اچھا۔ اور آخر میں سب اس بات پر متفق ہیں کہ ڈائیورسیفیکیشن یعنی اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھنا، یہ بہت بہت اہم ہے۔ یہ واقعی بہت کارآمد نکات ہیں۔ آخر میں بس ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے بھی سوچنا چاہیں۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ مستقبل کے امکانات سب سے اہم ہیں، تو اگر ایک کمپنی کی ماضی کی ڈیویڈنڈ تاریخ بہت شاندار رہی ہو، بہت مستحکم، لیکن اب مستقبل میں کچھ چیلنجز نظر آ رہے ہوں، مثلاً اس کی پوری صنعت میں کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہو یا کوئی نیا قانون آ رہا ہو جو اس کے کاروبار کو متاثر کر سکتا ہو، جی، تو ایسی صورت میں ماضی کی اس شاندار کارکردگی سے وفاداری نبھانی چاہیے یا مستقبل کے ان خطرات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے؟ کیا یہ وفاداری ایک خوبی ہے یا سرمایہ کاری کی دنیا میں ایک جال ثابت ہو سکتی ہے؟ اس پر غور کرنا یقیناً قابل قدر ہوگا۔